للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وختم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الحوالہ کے بعد کتاب الکفالہ کا ذکر کیا ہے۔ حوالہ کا مطلب کل سمجھا دیا کہ ایک بندے نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ اپنے قرض خواہ کو کسی تیسرے شخص کے حوالے کرتا ہے کہ فلاں بندہ میری طرف سے تجھے قرض ادا کر دے گا، اور وہ تیسرا بندہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے اور اس ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے، تو قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ اصل مقروض سے نہیں بلکہ اس ذمہ دار ضامن سے کرے گا اور اس سے اپنا قرضہ وصول کر لے گا۔ اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے کفالہ کے حوالے سے۔ حوالہ اور کفالہ دونوں قریب المعنی ہیں۔ کفالہ کا مطلب یہ ہے کسی کا ضامن بننا، کسی شخص کا ضامن بننا یا کسی کے لین دین میں اس کے مال کی ضمانت دینا۔ تو چونکہ یہ بھی حوالہ کے قریب معنی ہے اس کا، اس لیے ان دونوں بابوں کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ملا کر ذکر کیا ہے۔ اور اس حوالے میں کچھ آثار ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو کسی قوم کی طرف، قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو اس قبیلے کا ایک مسئلہ جو تھا وہ حضرت عمر اسلمی کے سامنے پیش ہوا کہ فوقع رجل علی جاریۃ امرأتہ، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی لونڈی کے ساتھ زنا کر لیا۔ فأخذ حمزۃ من الرجل کفلاء، تو اب چونکہ یہ بندہ جس کا یہ مسئلہ پیش ہوا اس پر حد جاری ہونے تھی، تو حضرت حمزہ نے اس بندے کو پکڑا کہ میں تجھے امیر المومنین کے پاس پیش کروں گا۔ اس کے قبیلے والے ضامن بنے کہ آپ اسے چھوڑیں، ہم خود اس کو لے کر امیر المومنین کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو جب قبیلے کے لوگوں نے اس بندے کی ذمہ داری قبول کی تو حضرت حمزہ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور ان کفیلوں، ان ضامنوں کی ضمانت پر اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو کان عمر قد جالدہ مئۃ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے قبل اس بندے کو 100 کوڑے مارنے کی سزا دے چکے تھے۔ فصدقہم وعذرہ بالجہالہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی اس شخص نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو مل چکی ہے، اور حضرت حمزہ کے بارے میں ان کا عذر یہ قبول کیا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس بندے کو سزا مل چکی ہے۔ تو اس واقعہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بندے کے کفیلوں کی ضمانت کو قبول کرنا یہ صحابی کا عمل ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کی ضمانت دے تو اس کی ضمانت کو قبول کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جریر اور اشعث
ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا مرتدوں کے بارے میں کہ ان سے توبہ کروائیں اور ان کی ذمہ داری دیں کہ بعد میں یہ مرتد نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتد ہونے والے جو لوگ تھے ان سے توبہ کروائی اور ان کی ذمہ داری دی کہ یہ اس کے بعد جو ہے وہ ارتداد نہیں کریں گے، اسلام سے منہ نہیں پھیریں گے، اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو ان کا ذمہ داری دینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کی یا کسی کے قرض کی ضمانت دے تو اس کی ضمانت کو قبول کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اسے ضرورت پیش آئی اور اس نے کسی دوسرے بندے سے 1000 دینار قرض مانگا کہ مجھے ضرورت ہے، 1000 دینار دے دے میں تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ میں تجھے 1000 دینار دے دوں گا لیکن گواہ لا، گواہی لوں گا، کوئی بندہ آ کر گواہی دے، تیری ضمانت دے تو میں تجھے 1000 دینار دے دوں گا، تو اپنے اس وعدے کے مطابق مجھے واپس کر دینا۔ تو وہ کہنے لگا کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہ کافی نہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، گواہی اللہ کی ہو گئی، کوئی ضامن لے آ، فاتنی بالکفیل، کوئی ضامن کوئی کفیل لے آ۔ وہ کہنے لگا کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی کفیل کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی وکیل ہے۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو بطور گواہ بھی قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کو بطور ضامن بھی قبول کر لیا اور کہا صدقتا، ٹھیک ہے، جب تو نے حوالہ اللہ کا دیا ہے تو میں تیری بات پر اعتماد کرتا ہوں۔ فدافعها الیہ الی اجل مسمى، تو اس نے ایک مقرر مدت کے لیے 1000 دینار، درہم نہیں دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اسے دے دیا۔ فخرج فی البحر، وہ بندہ 1000 دینار لے کر سمندر کی طرف چل پڑا، وہاں وہ اپنے کاروبار میں لگ گیا، اپنی ضرورت اس نے پوری کی اور سمندر سے پار چلا گیا۔ جب وعدے کا وقت آیا تو وہ سواری تلاش کرتا رہا کہ مجھے کوئی سمندر میں سواری ملے جو مجھے واپس اس شخص تک لے جائے اور میں اس کے وعدے کے مطابق اس کو رقم دے دوں، کیونکہ میں نے اللہ کو گواہ اور اللہ کو ضامن قرار دیا، لیکن اسے کوئی بھی فلم یجد مرکبن، کوئی سواری نہ ملی۔ جب وعدے کا وقت آیا سواری نہ ملی تو اس نے کیا کیا، اخذ خشبۃ فنقرها فادخل فيها 1000 دینار وصحیفۃ منہ الی صاحبہ، ایک لکڑی لی، اس کو اندر سے کریدا، اسے اندر سے خالی کیا، خالی کر کے اس کے اندر 1000 دینار بھرے، ساتھ ایک خط لکھا اپنی طرف سے اس بندے کے نام جس سے 1000 دینار لیا تھا، اس لکڑی کا منہ بند کیا، بند کر کے سمندر میں اس لکڑی کو پھینکا اور کہا یا اللہ، میں نے تجھے گواہ بنا کر، تجھے ضامن بنا کر فلاں شخص سے 1000 دینار لیا تھا اور اس بندے نے تیری گواہی بھی قبول کر لی، تجھے بطور ضمانت بھی قبول کر لیا، تجھے ضامن کے طور پر بھی قبول کر لیا، اب وعدہ آ گیا ہے، مجھے سواری نہیں مل رہی، تو چونکہ میں نے تجھے ضامن اور گواہ بنایا تھا، اس بندے تک میں پہنچ نہیں سکتا، یہ 1000 دینار میں تیرے سپرد کر دوں، تو اسے پہنچا دے تاکہ تیرے سامنے میں جھوٹا نہ پڑھوں، تیرے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ وہ خط، وہ
سارا کچھ لکڑی میں ڈالا، سمندر میں ڈال دیا، وہ لکڑی ڈوب گئی سمندر میں۔ اور یہ بندہ اس کے بعد پھر سواری کا انتظار کرتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ مجھے کوئی سواری ملے اور میں اس شخص تک پہنچوں اور 1000 دینار اس کا دوں۔ یہ 1000 دینار تو میں نے اللہ کے سپرد اس لیے کر دیا نا کہ ضامن اسے بنایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ ہوں، اس کی بارگاہ میں جھوٹا نہ پڑوں۔ اور اب اس بندے کو بھی تو 1000 روپیہ دینا ہے نا جس سے لیا تھا۔ سواری تلاش کرتا رہا، تلاش کرتے کرتے آخر سے ایک مرتبہ سواری ملی اور یہ 1000 دینار لے کر اس بندے تک پہنچا۔ جب اس بندے تک پہنچا تو اسے جا کر کہنے لگا کہ یہ 1000 دینار ہے جو میں نے تجھ سے لیا تھا۔ کہتا تو نے تو وہ 1000 دینار بھیج نہیں دیا تھا، تو نے وہ 1000 دینار مجھے دے نہیں دیا تھا۔ کیسے میں نے کیسے بھیجنا ہے؟ میں جس جہاز پر، جس کشتی پر سوار ہو کے سمندر کا سفر کر کے آیا ہوں، اس سے پہلے کوئی جہاز آیا ہی نہیں، میں نے کس جہاز پر بھیجنا تھا؟ میں نے کس کے ہاتھوں بھیجنا تھا؟ اس نے کہا میں گیا تھا لکڑیاں لینے کے لیے جنگل، ساحل سمندر پر، وہاں ساحل سمندر پر مجھے ایک ملی لکڑی، میں اس لکڑی کو اٹھا کر گھر لے آیا ایندھن کے طور پر، اور یہاں آ کر جب میں نے اس لکڑی کو چیرا تو اس سے 1000 دینار بھی نکلے اور ساتھ تیرا خط بھی نکلا۔ جو خط تو نے میری طرف لکھا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا تو میں نے اللہ کے سپرد یہ دینار کر دیے ہیں، مجھے کشتی نہیں ملی جس کی وجہ سے میں تجھ تک پہنچ نہیں سکا، تو جس کو تو نے ضامن بنایا تھا اس نے وہ 1000 دینار میرا مجھے پہنچا دیا ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ جو لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں ان کے بھروسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ پھر جب اس نے یہ واقعہ سنا اور اس قرض خواہ نے بعد میں اور 1000 دینار دوسرا لینا قبول نہ کیا، وہ بندہ خوشی خوشی اپنا 1000 دینار لے کر واپس آ گیا کہ میرا 1000 دینار جو ہے وہ ادا ہو چکا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو مسئلہ، جو استدلال کیا ہے اپنے باب کے مناسبت سے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ضامن پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ضمانت کو قبول کرنا۔ اس سے ضمانت لینے والا مسئلہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ضمانت لینا، ضمانت دینا یہ جائز ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنگل جس کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، جنگل کے رقبوں بعض اوقات ملکیتی ہوتے ہیں، بعض اوقات ملکیتی نہیں ہوتے، تو اس جنگل سے لکڑیاں، پھل یا کوئی بھی چیز ہے وہ کوئی بھی بندہ لے جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا، سمندر سے ملنے والی چیز کا جب تک کوئی مالک معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں شخص کی ہے، تو پھر جس کو ملے وہ بندہ اس کا مالک بن سکتا ہے۔ اس بندے کو لکڑی ملی سمندر سے اور اس نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کون ہے اس کا مالک کون نہیں، اور اس واقعے کو رسول اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو بھی برا نہیں کہا، جس سے یہ پتہ چلا کہ سمندر سے ملنے والی چیز جس کو ملے اسی کی ہے، اگر کوئی اور بندہ اس کا پہلے سے مالک نہ ہو تو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ نقصان میں نہیں رہتے، گھاٹے میں نہیں رہتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین علوم کا مالک بنایا ہے۔ قرآن میں اس بندے کا واقعہ یہ ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے جبریل امین نے آ کر بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ امی لقبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی واقعہ سنا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات سناتا تھا اور اس سے سن کر رسول اللہ آگے بیان کرتے تھے۔ اگلی کتابیں نازل ہونے والی جو تھیں ان کتابوں کو پڑھنے والے یا یہودیوں کے علماء احبار تھے یا
عیسائیوں کے علماء راہب تھے اور دونوں رسول اللہ کے دشمن تھے، یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے یا دشمنی کرتے تھے اور ڈٹ کے کرتے تھے، وہ رسول اللہ کو باتیں بتائیں گے۔ تو ان ساری قرائن و شواہد کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کر رہے ہیں اور اس انداز میں بیان کر رہے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے پہلی دنیا بھی رکھ دی ہے، بعد میں آنے والے بھی رکھ دی۔ تو جو نبی پیدا ہونے سے پہلے والے زمانے کو جانتا ہے، وصال فرمانے کے بعد والے دور کو نہیں جانتا۔ جس خدا نے وہ ماضی کے پردے اٹھا دیے ہیں، اس نے مستقبل کے پردے ڈالے رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اولین و آخرین علوم کا جامع بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اس واقعہ سے معلوم بھی ہوا، ثابت بھی ہوا۔ اس حدیث میں ایک قابل غور بات یہ ہے، اس بندے نے لکڑی میں 1000 دینار ڈالے، اللہ کے سپرد کیا، اور پھر خود بھی 1000 دینار لے کر اس شخص تک پہنچا۔ اللہ کے سپرد کر دیا تھا تو کیا یقین نہیں تھا کہ اللہ پہنچا دے گا؟ پھر خود 1000 دینار لے کر وہاں کیوں پہنچا؟ دو چیزیں، ایک ہے قانون فطرت، ایک ہے کرشمہ قدرت۔ ایک ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ، بغیر باپ کے بیٹا دے دے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک لمحے میں نابینا کو بینا کر دے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ لیکن یہ قدرت کے کرشمے اس کی مرضی پر موقوف ہیں، ہمارے تقاضے پر نہیں۔ وہ جب چاہے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے، جسے چاہے دکھائے، جیسے چاہے دکھائے۔ کوئی مطالبہ کر کے اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہے تو وہ پابند نہیں ہے کسی کا۔ ہم پابند کرشمہ قدرت کے نہیں، ہم پابند ہیں قانون فطرت کے۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور کرشمہ قدرت پر اعتماد کر کے بیٹھا نہیں رہا، کیونکہ وہ اتنی معرفت رب تعالیٰ کی رکھتا تھا کہ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ وہ مان لے بندے کی تو اس کی مرضی، نہ مانے تو اسے زیب دیتا ہے۔ وہ شان سمدیت کا مالک ہے، لہٰذا میں نے اسے ضامن دیا تھا، میں نے اس کے سپرد کر دیا۔ اب وہ اسی بندے تک پہنچاتا ہے، کسی اور تک پہنچاتا ہے، یہ اس کی مرضی پر چھوڑا کہ جو تیری مرضی۔ میں تیرے سامنے جھوٹا نہیں پڑا، میں نے تیرے نام کی رسوائی اور بے ادبی نہیں کی، تجھے ضامن دیا تھا، تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اور باقی رہا کرشمہ قدرت، اس پر یقین تھا کہ اللہ اپنی قدرت دکھا کر یہ پیسے اس تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اس پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا، اس لیے کہ ہم کرشمہ قدرت کے مکلف نہیں، ہم قانون فطرت کے مکلف ہیں۔ اور فطرت کا قانون یہی تھا کہ وہ خود بندہ پہنچتا اور پہنچ کر وہاں دیتا۔ اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر اقدام نہیں کیا۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے، اتنا میں نے کر لیا، آگے تیری مرضی پر ہے، میری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ میں اس کا قرضہ اسے لوٹاؤں۔ اپنی ذمہ داری کو جب اس نے نبھایا تو پھر اللہ نے اسے کرشمہ قدرت بھی دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ اپنی قدرت کے کرشمے انہیں دکھاتا ہے جو کرشمہ قدرت پر اعتماد کر کے اپنی قوت، اپنا اختیار چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں رہتے، بلکہ جتنی اپنے بس میں ہوتی ہے اتنی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اگلا مرحلہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی کوشش چھوڑ دے، اپنی کوشش جاری رکھے اور پھر اعتماد اللہ رب العزت پر کرے، اپنی کوشش پر نہ کرے۔ ایک بندے نے جنگل میں گیا کسی کام، تو وہاں پر ایک نظارہ دیکھا کہ ایک جانور ہے، وہ اندھا ہے اور اس کے پاؤں بھی کام نہیں کرتے، چل بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کوئی اسے بھی تو کھلاتا ہی ہوگا۔ تو پھر دیکھنے لگ گیا کہ بھلا اس کو اللہ رزق کیسے دیتا ہے۔
تو اس نے دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر آیا، اس نے ایک جانور کو شکار کیا، شیر شکار کر کے کچھ کھا لیا، کچھ چھوڑ دیا، اور جو چھوڑ دیا تھا وہ جس جانور کے پاؤں نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھی، اس کے قریب ڈال دیا، بو سونگھ کر تھوڑا آگے بڑھا اور اس جانور نے وہ کھانا کھا لیا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ واہ، خیر الرازقین کی شان کیا ہے کہ وہ تو خود اپنے بندوں کو اس طرح کھلاتا ہے۔ کہنے لگا جو خدا اندھے اور لولے جانور کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، مجھے مرنے دے گا؟ غار میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا کہ مجھے بھی اللہ ہی روزی دے گا، بس میں نے نہیں کچھ بھی کرنا۔ ٹھیک ہے، کرتا رہا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا، کوئی شے نہ ملی۔ تو چیخ کر پکار کر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا، یا اللہ تو جانوروں کو رزق دیتا ہے، میں انسان ہوں، مجھے نہیں دیتا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تو نے اس لولے جانور کا کردار اپنایا ہے، شکار کرنے والے شیر کا کردار کیوں نہیں اپنایا؟ وہ جو شکار کر کے اس کے سامنے اسے رزق دے گیا تھا، وہ بھی تو میرا ہی نظام چل رہا ہے، تو نے مانگنے والوں کا محتاج بندوں کی نقل کی ہے میرے، اور جو دینے والے ان کی نقل کیوں نہیں کی؟ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی کوششیں چھوڑ کر جو اللہ نے ہمیں طاقت دی، صلاحیت دی، اختیار دیا، سلیقے سکھائے، سارے کے سارے ایک طرف رکھ دیں اور کہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی توکل نہیں ہے۔ توکل اسی کو کہتے ہیں کہ جتنی اللہ نے تجھے صلاحیتیں دی ہیں، اپنی کوششیں پوری بروئے کار لا، پھر بھروسہ اپنی کوشش پر نہ کر، بھروسہ اللہ کے فضل پر کر، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسجد نبوی کے سین کے باہر اونٹنی کو بٹھایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں اونٹنی کو باندھ دوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا گوڈا باندھ، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اپنے جو اسباب اور وسائل ہیں انہیں ترک کر دے، تو اس ترک کا نام توکل ہے۔ فرمایا اپنی کوشش پوری کر، پھر بھروسہ اپنی کوشش پر نہ کر، بھروسہ اللہ کے فضل پر کر، اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا اس شخص کے کردار سے کہ اس نے توکل کیا اور اپنا کسب، اپنی کوشش اور اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں، اس کو بھی نبھایا۔ جب اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کا کرشمہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے